دا کم سیٹ چیتا سوئی نہ کنا دا مفتی طارق مسعود سے عبدال تکینی CSS درس نظامی او لیولز عربی انگلش ان سب میں تیاری کی جاتی ہے، ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ مولوی ابھی تک جاتا تھا تو اس کے لیے یا مسجد کا خطیب ہوتا تھا یا امام ہوتا تھا یا مدرسے کا استاد، مین سٹریم میں اس کی جگہ نہیں تھی۔ مولوی اینڈ انجینئر، مولوی از ایڈمن آفیسر، مولوی از ایڈیٹر، سب ایڈیٹر اینڈ جرنلسٹ، مولوی از IT پروفیشنل۔ یہ الزام ہے نا مولوی کے اوپر کہ وہ لیتے ہی رہے گا اور کھاتا رہے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دینے والا ہاتھ جو ہوتا ہے نا وہ اوپر ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قدرمنو کتن کو عام طور یو تاثر دادے چی پا مدرسوں کے انسانان چی کم راضی داخلے علی طالب علمان چی راضی نا کنزرویٹیو کی گی اغوز دا بارہ کی دا راضی دا صرف ملا ورطا خلق وائی۔ زو دیر زیاد خوشحال ہے منن زب کراچے کی پا جامعۃ الرشید کی ولاڑی اما او زما دا خوشحالے دا ٹول نغٹ وجہ دا کنا چی دل تا دوی سٹوڈنٹس چی دی باغو باندے MBA ہم کی، دل تا پا سٹوڈنٹس باندے دوی CSS تا تیاری هم کی، دلتا سٹوڈنٹس تا دوی دا ٹیکنالوجی خول هم کی، دلتا دوی سٹوڈنٹس دا گلوبلائزیشن دا کمپیٹیشن او دا آغی چیلنجز نا هم خبری۔ زه دیر خوشحال ما کیمپس 1 کی ولاڑی ما آغی سائٹ تا کیمپس 2 دے آغی یونیورسٹی دا باقیدر دوی وائی سانسلر دے دلتا جی سمر سٹوڈنٹس دی 1500 تعداد دے لازمی دا چی آغو با دا دینی علوم سرا کم دا جدید دور علوم دے آغا دنیاوی علوم آغا با هم حاصلی۔ زما سرا ندیم بائی ولاړ دی کوم چې میډیا پرسن دی د جامعۃ الرشید، د دوی سره هم خبرې کوم، تاسو له ویزټ در کوم، خو یو میسج په دا ور کوم کنه کم سټوډنټس چې دا غواړي چې موږ د مفتی کورس هم وکړي او موږ د MBA د دنیا نور کورسونه هم د جدید دور وکړي، د هغو دپاره د دې نه بهترین درسگاه بله نشته۔ تاسو ته خیم سب سے پہلے تو میں سر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں مینیج کی اور یہ ممکن بنایا کہ ہم پورے ادارے کا چکر لگا لیں۔ یہ مجھے بتائیں اتنا زبردست انیشیٹو، اتنی زبردست سوچ، اتنا بہترین ویژن کہ آپ لوگوں کو میں سن کر خوش ہوا کہ MBA بھی لوگ کر رہے ہیں، ادھر مفتی کی وہ سند بھی وہ لے رہے ہیں، کیسے یہ انیشیٹو لیا؟ بس یہ بہت زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ جامعۃ الرشید میں تشریف لائے۔ جامعۃ الرشید بیسکلی ایک صرف تعلیمی ادارہ نہیں ہے، جامعۃ الرشید ایک بہت بڑی علمی تحریک ہے جو شاید بر صغیر پاک و ہند میں پہلی دفعہ ان بنیادوں پہ جس نے کام کیا ہے۔ جامعۃ الرشید از دا کمبینیشن آف کنٹمپریری ایجوکیشن اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن، یہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا ایک امتزاج ہے۔ الحمدللہ 35 سے زائد ڈپارٹمنٹ یہاں پر کام کر رہے ہیں، اور جو بات آپ نے کی ہے کہ یہ کیسے انیشیٹو لیا، تو یہ ہمارے سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید مفتی عبدالرحیم صاحب کی دن رات کی ایک سوچ اور ایک محنت، جو خواب شیخ الہند نے دیکھا تھا، جو خواب شاہ ولی اللہ نے دیکھا تھا، جو خواب شیخ احمد سرہندی نے دیکھا تھا، جو ہمارے دیگر اکابرین علماء دیوبند نے دیکھا تھا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو لے کر چلنا اور اپنے جو ہمارے پاس آؤٹس ہیں ان کو دنیا کے مختلف شعبہ جات میں بھیجنا اور وہ دین کی خدمت کر سکیں، یہ ان خوابوں کی تعبیر الحمدللہ یہ آپ کو نظر آئے گی۔ اور پہلی دفعہ آپ نے کوئی ایسا مدرسہ دیکھا ہوگا جس میں اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہیں اور اتنا جو ہے وہ آگے کے لیول پر جا کر کام ہو رہا ہے، تو یہ ان کی سوچ ہے، ان کی فکر ہے اور اللہ نے ان کو قبول کیا اس میدان میں۔ جی ایسے بڑے نام جو آپ مینشن کریں، اگر آپ مینشن کریں جو ابھی پرفارم کر رہے پاکستان کے اداروں میں؟ جی پاکستان کے تقریباً بہت سارے ایسے عصری ادارے ہیں جن میں ہمارے پاس آؤٹس کام کر رہے ہیں، جس میں پاکستان نیوی ہے، پاکستان آرمی ہے، بینکس ہیں، اسٹیٹ بینک ہے، میزان بینک ہے، اسی طرح دیگر فیصل بینک ہے، اور اگر دوسرے کچھ اداروں کی بات کی جائے تو بہت سارے کالجز یونیورسٹیز ہیں اس وقت پاکستان میں جہاں پر بطور لیکچرر کے وہ کام کر رہے ہیں۔ ملک کے باہر اگر ہم جنوبی کوریا کی بات کریں، وہاں پر ہمارے پاس آؤٹس ہیں جو اس وقت ڈیپ ریسرچ کا کام کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے ادارے پاکستان میں ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، وہاں پر بڑی پوسٹوں پہ، یہ نہیں کہ صرف وہاں پر کوئی بطور جاب کر رہے ہیں، باقی بڑی پوسٹوں پہ جا کر الحمدللہ وہاں پر کام کر رہے ہیں۔
قدرمنو کتونکو لږ تاسو له وزټ در کومه دوی به راسرئ او کوم ځای ته چې ځو د هغې په حواله به د تپوس کوم زما سره اوسئ. یہ ہمارا دارالفتاح ہے جس میں فتویٰ دیا جاتا ہے پورے پاکستان سے. جو بھی آن لائن سوالات پوچھتے ہیں یا لکھا ہوا تحریری طور پر بھیجا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں. اندر تھوڑی تفصیل ان سے جانتے ہیں انشاءاللہ. دا قدرمنو کتونکو دا تاسو وینئ دلته چې مفتیان کینی او فتوی جاری کیږي د دې ځای نه. تاسو سیټ اپ وینئ. حاجي دلته مفتی فیصل ساجد صاحب را سره ولاړ دی او د دوی په حواله راځي چې LLB هم کړې ده او MBA هم فائنانس کې کړې ده او کوم چې زمونږ رویت هلال کمیټي ده د هغې ممبر هم دی. سر یہ آپ لوگ ادھر بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ, میرے لیے تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہاں پاکستان کے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں. تو کیا آپ کا وہ ہوتا ہے فتویٰ دینے کا, وہ پروسیجر کیا ہوتا ہے اور کس طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دارالفتاح تو ہر شہر میں ہوتے ہیں اور ہر شہر میں مسئلے آتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں اور مفتی ریسرچ کرتے ہیں, پھر اٹیسٹ ہوتا ہے, پھر لیتے ہیں. ہم نے مطلب اس سسٹم کو تھوڑا سا جدید کر کے تھوڑا سا اس کی اسپیڈ بڑھائی ہے اور اس کا مطلب جو ایکسپوجر ہے اس کو بھی ہم نے بڑھایا ہے. تو اب ہمارے پاس پوری دنیا سے ای میل کے ذریعے سے بھی, واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی اور مختلف طریقوں سے مسائل آتے ہیں. پھر ہمارے یہاں پر وہ ان کا ایک ریکارڈنگ سسٹم ہوتا ہے, اس کے تحت وہ ایشو ہوتے ہیں. تقریباً 30 کے قریب ہمارے یہاں پر مفتیان کرام مسئلے حل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس فقہ المعاملات کے طلباء ہوتے ہیں, وہ فتویٰ حل کرتے ہیں. اس کے علاوہ فقہ الحلال کے ہوتے ہیں, حدیث کے ہوتے ہیں. یہ سارے مل کر یعنی تقریباً یہ 50 60 70 تک یہ مختلف زبانوں میں ہوتی ہے. تو یہ تعداد ہر وقت وہ مسائل کو حل کر رہی ہوتی ہے اور ان کے اوپر 6-7 یعنی سپروائزرس ہوتے ہیں. تو وہ سپروائزر جو ہوتے ہیں وہ ان کو اس کا فتوے کا پروسیس ہوتا ہے کہ پہلے اس کو سمجھ کر اس کو حل کر کے ایک دفعہ پیش کیا جاتا ہے, پھر اس میں وہ دوبارہ سے اس کو ریوائز کرواتے ہیں. تقریباً ایک جگہ سے جب وہ کریکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ دوسری جگہ جاتا ہے. تو اٹیسٹ کرنے والے جب تک اٹیسٹ نہیں کریں گے فتویٰ جاری نہیں ہوتا. اٹیسٹیشن کے بعد جاری ہوتا ہے. اٹیسٹیشن کے بعد لکھنے والا الگ آدمی ہوتا ہے, اس کو ویریفائی کرنے والے الگ ہوتے ہیں. ویریفائی کرنے والے بھی ادھر ہی ہوتے ہیں؟ جی وہ ادھر ہی ہوتے ہیں. یہ جو بڑے ہمارے جو برڈس ہیں اس کے اندر وہ حضرات بیٹھتے ہیں. دا قدرمنو کتونکو دا کم سیټ چې تاسو یې نه کنه دا مفتی طارق مسعود صاحب دلته کینی او زه لږ لیټ شوم کنه, ما به سره ملاقات هم شي او ستاسو سره مخامخ کړی به مې مو. دا مفتی طارق مسعود صاحب سیټ دی په دې باندې هغه کینی او دلته کار کوي. اچھا یہاں سے اسٹوڈنٹ سے آپ فیس لیتے ہیں؟ فیس میرے خیال سے وہ جو ہمارا ایک کنٹمپری ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہے اس میں مناسب فیسز ہوتی ہیں. جو اسکول کی تعلیم ہے, کالج کی تعلیم ہے, تو اس میں فیس بالکل ہوتی ہے. لیکن جو دوسرا ہمارا دوسری سائڈ ہے دینی تعلیم میں, اس میں بھی اگر کوئی حسب استطاعت اپنی توفیق سے کچھ رقم دے سکتا ہے تو وہ بھی ان کو ترغیب دی جاتی ہے, تاکہ ہر وقت جو یہ الزام ہے نا مولوی کے اوپر کہ وہ لیتے ہی رہے گا اور کھاتا رہے گا, ایسا نہیں ہے, بلکہ دینے والا ہاتھ جو ہوتا ہے نا وہ اوپر ہوتا ہے. تو یہ ایک تربیت میں ان کو سکھایا جا رہا ہے الحمدللہ. حاجی قدرمنو کتونکو دا زه کیمپس 1 کې وم, دا ډېر زیات په لویه ایریا باندې دی. اوس مونږ کیمپس 2 ته ځو, کوم ځای کې چې به د دوی الغزالي یونیورسټي په نوم باندې د دوی اداره ده او دلته ټول کم ډپارټمنټس چې دي هغه دنیایي تعلیم چې څومره ضروري ډپارټمنټس دي هغه دي. تاسو راځئ زه تاسو ته ښیم. جی ندیم بھائی یہ بتائیں یہاں پہ کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں؟ تقریباً 35 سے زائد شعبے یہاں پر کام کر رہے ہیں. اور وہاں جو کیمپس 1 تھا اس میں درس نظامی اردو میڈیم اور معہد الرشید العربی عربی میڈیم وہ یہاں پر پڑھایا جا رہا تھا. لیکن یہ جو ہمارا ایریا ہے اس میں تو یونیورسٹی انشاءاللہ اس میں اس کی تعلیم ہوگی. دوسرا یہاں پر بہت سارے دفاتر جو ہیں وہ یہاں پر قائم ہیں, جیسے مجموع العلوم الاسلامیہ جو ہمارا مدارس کا بورڈ ہے وہ یہاں پر اس کے دفاتر ہیں. یہاں پر اس کا مرکزی دفتر یہاں پر ہے اور پھر پورے شہر میں اس کی برانچز ہیں. باقی جو ہے آپ کو کیمز کالج ہمارا جو اس کے دفاتر ملیں گے. اور کلیت الشریعہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے 4 ایئر گریجویشن کورس کے بعد جو ہے وہ عالم کورس کروایا جاتا ہے. اسی طرح فقہ المعاملات المالیہ 3 سالہ فقہ کا کورس ہے, وہ بھی اس کا دفتر بھی یہاں پر ہے. اس کے علاوہ البیرونی اسکول, البیرونی کالج, ان کے دفاتر اور ان کی یہاں پر جو ہے وہ ہاسٹل وہ بھی اسی ایریا میں الحمدللہ. الغزالی یونیورسٹی په نوم چې د دوی کومه اداره ده په هغې کې ګرځو, په دې ځان له جدا وایس چانسلر دی, د دې باقاعده مینجمنټ چې دی
هغه زموږ د نورو یونیورسټو په شان دی او ډېر بهترین سیټ اپ دی. چې قدرمنو کتونکو زه د بورډ آفس کې ولاړ یم او مفتی رشید احمد صاحب سره ولاړ یم. پی ایچ ډي سکالرز د اسلامک سټډیز کې پی ایچ ډي ده. سر لږ مو بریف کې د دې آفس سیټ اپ په حواله باندې ماشاءالله او د دې اپلیکیشنز په حواله. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو جامعې ته راغلئ، تاسو دلته وزټ وکړو. الله پاک دې ستاسو دا راتله قبول کړي. دا زمونږ مرکزی دفتر دی، مجموع العلوم الاسلامیه په نوم زمونږ یو دینی بورډ دی د مدرسو. الحمدلله جامعة الرشید په ستاسو علم کې میټرک بورډ هم فل هغه څه دی الغزالي بورډ په نوم باندې. دا بورډ چې دی کې موږ د مدرسو الحاق کوو، افیلیشن ځان سره کوو. لکه څنګه چې وفاق المدارس یو بورډ دی، دغه شان دا یو بورډ دی او پورا پاکستان کې بلکې پاکستان نه بهر لکه غیر ملکی مدارس هم الحمدلله موږ سره الحاق کوي. هغه د حفظ مدرسې، د درس نظامی مدرسې، بیا چې موږ کوم سپیشلایزیشن د تخصصات علما د لپاره چې کوم کورسز دي، مفتی کورس دی، عربي کورس دی، انګلیش لینګویج، جرنالیزم وغیرہ وغیرہ، دې ټولو کې موږ هغې افیلیشن کوو او د مرکزی دفتر نه موږ د هغې مکمل ټول لکه سند چې دی سرټیفیکیټ هغه دې ځینې ایشو کوو. بیا د هغې مدرسو چې کوم سرکاري رجسټریشن دی هغه موږ پروسس د هغې موږ کمپلیټ کوو. هغه موږ ډاکومنټ دلته راغواړو، د هغې ډاکومنټ چې کمپلیټ شي موږ چیک کوو، بیا اسلام آباد ته ولیږو، وزارت تعلیم نه هغې سرټیفیکیټ د رجسټریشن هغې ته میلاو شي. دا کار هم دې ځینې کېږي. تقریبا څومره ادارې ستاسو سره افیلیټډ؟ بس لگ بھگ تقریباً 1000 قریب مدرسې دي چې پورا آل اوور پاکستان نه موږ سره افیلیټډ دي او د هغې پورا پاکستان کې د امتحان هغه هم سیټ اپ هم موږ کوو. لکه دې ځینه د هغې پرچې جوړېږي، دې ځینه پورا سسټم د هغې دې ځینه کنټرول کېږي. ښه قدرمنو کتونکو دا کم دا عادي و چیف کړي دي که نو مختلف تقریري مقابلې، کمپټیشن، ډیکلیمیشن، نو سلان دي چې پراته دي دا لکه ډېر زیات دي. څومره پر یې تقریبا څومره حافظان فارغي؟ حافظان دا شعبه چې ده دا اصل کې هغه سټوډنټس دپاره ده کوم چې حفظو کې دلته راشي آلریډي هغه حفظ کمپلیټ کړی، هغوی ته موږ لکه دلته عربي زده کوو، انګلیش لینګویج ورته زده کوو، بیا عالم کورس هم کوي، 9-10 ورسره هم کوي. څه پکې داسې چې هغه او لیول اے لیول ته لاړ شي. مطلب چا چې حفظ کړی به راځي، چا چې حفظ کړی دا د هغوی دپاره ده. بیسک السلام علیکم. او لیول کی کلاس ہے یہ بچے ہیں، ان میں سے آپ کسی سے بات کریں. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ زرار. کیا؟ زرار. زرار. اچھا کیا پڑھا رہے ہیں سر آپ؟ اسلامیات پڑھا رہے ہیں سر، او لیول کے. او لیول کے. کچھ آپ بتانا پسند کریں گے کہ کیا سیکھا آج آپ نے؟ فرسٹ ایجوکیشن سسٹم میں CSS، درس نظامی، او لیولز، عربی، انگلش، ان سب میں تیاری کی جاتی ہے. ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. جب بچہ پہلے سال میں آتا ہے تو پہلے سال میں اس کو عربی سکھائی جاتی ہے. تو صرف عربی بولنا نہیں سیکھتا وہ. اور عربی سیکھ لی آپ نے؟ جی الحمدللہ سیکھ لی. عربی زبان سیکھ لی؟ جی تھوڑی بہت. جی تھوڑی بہت. اچھا مجھے ویلکم کرے عربی میں. مرحبا بک. یو آرټیکلز لیکي انګلیش کې دا سټوډنټس چې دي بیا دلته په خپله پبلش کوي لکه مختلف ټاپکس باندې د دې سپرویژن کېږي دلته. عربي والا چې دي هغه عربي کې پبلش کوي او انګلیش والا چې دي هغه انګلیش کې پبلش کوي. نو څه هینډ ریټن یې څه پکې کمپوز شي دا هم زما خپل د هغې کلاس دی. مفتی کورس دا د هغې کلاس دی. لکه دا کلاس روم دی؟ دا کلاس روم دی. دې کې لکه مختلف لیکچرې کېږي. کم چې عالمان جوړ شي بیا مفتی کورس دپاره دلته چې لکه وایي هغه بیا لکه لاړ شي بیا مفتی لکه فتوا پریکٹس کوي. فتوا جی حلال فاؤنڈیشن کے بارے میں بتائیں مولانا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابراہیم میرا نام ہے اور حلال فاؤنڈیشن میں ایز اے شریعہ ایکسپرٹ ہوتا ہوں. تو الحمدللہ حلال فاؤنڈیشن جو ہے وہ جامعہ کا ہی ایک پروگرام ہے اور اس ڈپارٹمنٹ میں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے مختلف شعبے جات بنے ہوئے ہیں جس میں ایک ریسرچ کا ہے اور بیسک جو ہے وہ سرٹیفیکیشن کا ہے اور تیسرے نمبر پہ ہمارا ٹریننگ کا ہے. تو بیسک ہماری یہ 3 اس وقت جو ہے وہ بہت فعال ہیں الحمدللہ. تو میں مختصراً بتاتا ہوں کہ جو ٹریننگ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مختلف کورسز لانچ کرتے ہیں. جیسے یہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ سارے لگے ہوئے ہیں کہ جو ہم نے وقتاً فوقتاً کورسز مختلف لانچ کیے ہوئے ہیں. تو ابھی بھی الحمدللہ ہمارا 25 فروری سے انشاءاللہ دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے حلال کا.
اور اس میں پھر خواتین کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے ہیں، اور حلال آگاہی کورس ہم انشاءاللہ دوبارہ کروا رہے ادھر کلاسز ہوتے ہیں ہیں جی۔ کلاسز جو ہیں فی الحال آن لائن، اچھا آن لائن جی آن سائٹ جو ہوتے ہیں وہ پھر ہم بہادر آباد میں کرواتے ہیں، وہاں پر ہماری جگہ ہے۔ اور اس کے علاوہ سرٹیفکیشن میں جو ہے مختلف انڈسٹریز ہیں، بہت سارے جو ادارے ہیں جنہوں نے ہم سے سرٹیفکیشن لی ہیں، اور ان کو ہم سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کا آڈٹ کا پروسیس ہوتا ہے، اسٹیج 1 پھر اسٹیج 2۔ آڈٹ جب کنفرم ہو جاتا ہے تو ڈیسیجن میکنگ کمیٹی ہوتی ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے اور ان کو حلال سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں۔ یہ حلال نام کیوں رکھا؟ حلال ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس میں جب ہم اس کا آڈٹ کرتے ہیں تو آڈٹ میں ہم اسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹس میں کوئی بھی ایسی چیز تو شامل نہیں ہے کہ جو اگینسٹ ٹو شریعہ ہو۔ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک لوگو ہم ان کو ایشو کرتے ہیں جو ان کی ہر پیکنگ پر آ جاتا ہے پروڈکٹ پر، وہ ہمارے اس طرح کا لوگو ہوتا ہے حلال فاؤنڈیشن کا، اس کو ہم لگاتے ہیں۔ تیسرا ریسرچ کا ہے، کرنٹلی جو ایشوز ہمارے سامنے ہیں حلال کے حوالے سے اور مختلف جو سوالات ہمارے پاس ورلڈ وائڈ آتے رہتے ہیں تو ان کے پھر جوابات ہم دے دو۔ اس میں پھر مختلف مضامین ہیں، موضوعات ہیں، مقالے جات ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری پبلیکیشنز کا حصہ ہو کر جاری ہوتی ہیں۔ میں اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھتا ہوں، سید ایاز شاہ نام ہے میرا، اور دینی تعلیم جامعۃ الرشید سے ہے، اور کنٹمپریری ایجوکیشن میں میرا ایک MBA مارکیٹنگ میں ہے پشاور یونیورسٹی IMS سے، اسلامک فائنانس میں کامکس سے ہے، جنرل مینجمنٹ میں MBA میرا کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ سے ہے، اور اسلامک ایجوکیشن میں ماسٹرز پشاور یونیورسٹی سے، PhD کراچی یونیورسٹی سے ہے، اور دینی تعلیم سب یہیں سے ہے۔ پروفیشنلی میں تقریباً رہا ہوٹل مینجمنٹ سے 6 سال انٹر کانٹیننٹل چین کے ساتھ دبئی، لنڈن اور پاکستان، پھر برانڈ مینجمنٹ میں پیرس گیلری میں دبئی میں رہا تقریباً 4 سال۔ فل ٹائم ادھر ہی دیتے ہیں 24/7 ہوں، 24 گھنٹے، اور پورے بلکہ آنے والی زندگی اللہ کی برکت دے دی تو دین کے لیے وقف ہے اور اس ادارے کے لیے انشاءاللہ۔ یونیورسٹی گریجویٹس، پوسٹ گریجویٹس کو 4 سال میں عالم بنانا اور مولویوں کو یونیورسٹی پڑھانا تاکہ یہ گیپ جلدی بریج ہو سکے۔ یہ مجھے بہت خوشی ہوئی سن کر، مطلب جو MBA کرتے ہیں وہ ادھر آتے ہیں تو 3 سال میں عالم بن جاتے 4 سال میں، 4 سال 3 سال وہ فنون پڑھتے ہیں، اور کیپیسٹی ٹیسٹنگ کے لیے، استعداد کو چیک کرنے کے لیے ہم 4تھے سال میں دورہ حدیث جو ہمارا ٹف ایئر ہوتا ہے اس میں ساتھ بٹھاتے ہیں تاکہ کوئی کمی تو نہیں ہے، تو اکثر یہ بچے جو ہے وہ پوزیشن لے جاتے ہیں والا۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ مولویوں کو ہم نے ابتدائی طور پر، جو کہ ان کا پاس آپشن تھا، 1346 اسٹوڈنٹس کو ہم نے یہ ڈگریز کروائی، اور ابھی پچھلے سال سے یہ ڈگریز کمپلسری ہو گئی ہیں۔ جو بھی مولوی یہاں سے نکلے گا وہ BS کی ایجوکیشن بھی ساتھ ہوگی اس کی مختلف ڈسپلنز میں، ادروائز اس کو سند نہیں ملے گی، نہیں اس کو نہیں ملے گی، نہیں وہ اس کو داخلہ نہیں ملے گا نا۔ ہمارے پاس ثالثہ میں تیسرے سال سے سیگریگیشن شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا جو حلال میں جانا چاہے، حلال میں مفتی بنے گا تو وہ فوڈ سائنسز تیسرے سال سے پڑھنا شروع کر دے گا، جو فائنانس میں جائے گا وہ بیسک فائنانس پڑھنا شروع کر دے گا تاکہ آگے مفتی کے کورس میں وہ ایڈوانس پڑھ لیں۔ وہ جو آپ سے کیا تھا کہ مولوی ابھی تک جاتا تھا تو اس کے لیے یا مسجد کا خطیب ہوتا تھا یا امام ہوتا تھا یا مدرسے کا استاد، مین سٹریم میں اس کی جگہ نہیں تھی، تو وی ہیو بروکن دا آئس، برف توڑ دی، اور الحمدللہ ابھی جو ہے وہ ہمارے 27 بچے آرمی میں کمیشن لے چکے ہیں، اور جو ہے وہ فرنٹ پہ آفیسرز لانگ کورس اور شارٹ کورسز میں۔ مولوی اینڈ انجینئرز، مولوی از ایڈمن آفیسر، مولوی از ایڈیٹر، سب ایڈیٹر اینڈ جرنلسٹ، مولوی از IT پروفیشنل، مولوی از بزنس ایگزیکٹیوز، ٹیچرز، لیکچرر، پروفیسرز، 32 ڈاکٹرز، ڈسپینسرز، لیب اسسٹنٹ، مولوی سب درس نظامی کے ہیں، آرمی آفیسرز، نیوی آفیسرز، ایئر فورس آفیسرز، سیاست میں CEO آف دی کمپنیز، ڈائریکٹرز اینڈ کاؤنٹنگ۔ ابھی ہم سیگمنٹس انشاءاللہ بڑھا رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو امید ہے کہ جب یہ دیانتدار اور قابل، جو کہ امین اور حفیظ، یہ دونوں قیادتیں جب ساتھ چلیں گی تو امید ہے کہ ہمارے ملک کی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ یہ ہمارا پاس جو ہے وہ تمام سالوں کے جو رجسٹرڈ ہیں اس وقت، اور ڈپارٹمنٹس کے جغرافیکلی اور جو ہے وہ ڈیموگرافیکلی اور سالوں کے ایئرلی، تو ڈیٹا سائنس کا زمانہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹا سے لوگ کھیلتے ہیں، تو ہم 3 دن کے لیے ان سب کو یہاں پر بلاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ 3 دن کے لیے یہاں پر اسٹے کرتے ہیں 24/7 کے لیے، 72-90 گھنٹوں کے لیے، اور ان سے ایک بندے سے ان کی کارگزاری سنی جاتی ہے اور ان کو آنے والے سال کا ٹاسک دیا جاتا ہے۔ ٹارگیٹ کوئی خاص دن مقرر ہے سال؟ اکثر دسمبر میں ہوتے ہیں، 3 ابھی بھی دسمبر میں ہوا تھا، اور اس کو دعوت دینے کے لیے ان کو ویٹیج دینے کے لیے ہمارے ساتھ خود جاتے ہیں۔ جیسے میں اور مفتی صاحب ابھی ایک ہی ٹیم میں گئے تھے پنجاب کی ٹرپ پہ، مفتی صاحب صاحب بھی تھے، سیالکوٹ بھی گئے تھے ہم،
तो इन तलबा को हम दावत देते हैं और इनको यहाँ का लेकर आते हैं ताकि अपने नजरिए के साथ ये लोग जुड़े रहें और काम करते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 3 साल का मुफ्ती कोर्स है, मुफ्ती कोर्स फॉर ट्रेड एंड फाइनेंस। तो इसमें ऐसे उलमाए किराम को दाखिला मिलता है जो HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी किए हों और उन्होंने दरस निज़ामी में भी अच्छे नंबर लिए हों, A+ ग्रेड हों। और फिर 3 साल में उन्हें बुनियादी तौर पर हम 3 चीज़ें पढ़ाते हैं। एक बिज़नेस एजुकेशन है और शरिया का पूरा एक मुफ्ती का जो डिसिप्लिन है उसके हवाले से पूरी एक स्कीम ऑफ स्टडीज़ हमने बनाए रखी है। और तीसरा पाकिस्तान के तिजारती कवानीन है। और इसकी एक बड़ी यूनिक चीज़ ये है कि जो चीज़ हम क्लास में पढ़ाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो उसके लिए हम मैंडेटरी इंटर्नशिप्स भी होती हैं और इंडस्ट्रियल विजिट्स भी होते हैं और उनकी असाइनमेंट्स भी इस तरह की होती हैं जिसमें प्रैक्टिस इन्वॉल्व हो। और इससे हट कर फिर ये भी होता है कि गेस्ट स्पीकर सेशंस और ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स हमारे मुख्तलिफ इदारों के साथ ऐसे रवाबित और ताल्लुकात हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, स्टॉक एक्सचेंज है, NCCPL है। तो इन इदारों में जाके उनको विजिट्स करवा के और प्रैक्टिस दिखाते भी हैं। चंद इदारों के लोगोज यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ जहाँ हमारे पास आउट्स काम कर रहे हैं। इसमें फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के इंस्टीट्यूट्स भी हैं, टॉप इस्लामिक बैंक्स भी हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और मुख्तलिफ तरह के इदारे हैं जहाँ पर हमारे पास आउट्स को शरिया की गाइडेंस दे रहे हैं। जी कदरमनो कतुनको दा विजिट تاسو ولیدو د دې ټول ویزټ او پروګرام نه زما یو مقصد هغه دا زه ډیر خوشاله پدې شوم چې دلته MBA هم دوی پرایورټي کې ساتي، دوی کمپیوټر ساينس هم ساتي، دوی ټیکنالوژي هم ساتي او دوی ګلوبلایزیشن هم ساتي. دوی د ټولې دنیا سره په کمپټیشن کې ځان په لیول کې ساتي او یو ډیر بهترین تربیت د خپل سټوډنټس کې. زه امید لرم ان شاء الله پروګرام به مخ شي او څومره سټوډنټس چې دا غواړي چې مونږ د دینی تعلیم حاصل کړي په کار دار چې هغه جامعه الرشید ته راشي. ډیره مننه جی.